علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بے ساختہ علی علی کیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں سرکار یا علی سرکار بے ساختہ علی علی کیا کیجئے لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ علی پھر عرض کر رہا ہوں علی توحید کی تمام حقیقتوں کی کن ہے سرکار توحید کی بلکہ یقین جانیے جس حقیقت کو علی چھو نہ لے وہ حقیقت بنتی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں نا حضور اسی لیے عرض کر رہا ہوں علی اگر متوجہ ہو تو علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے سرکار علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے جس طرح سے نماز نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی اسی طرح توحید پرستی علی کے بغیر بت پرستی ہے سرکار بت پرستی ہے علی کائنات کی اٹل حقیقت ہے جس کے بغیر کوئی حقیقت انسان پر آشکارا نہیں ہو سکتی اس لیے بغیر کسی بحث مباحثے کے بغیر کسی تکلفات کے بغیر کسی تحفظات کے بغیر کسی مباحثے مفروضہ پہ میں آپ کو بالکل سیدھی سادھی بات بتلا رہا ہوں جیسے شیطان نے اللہ کی عبادتیں کی اور صحت قدس میں اللہ کے پاس رہا ملائکہ جسے نبی اور امام کے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ ان کی محفل میں بیٹھتا رہا ہر علم سے یہ واقف ہو گیا یہ عالم بھی بن گیا عابد بھی بن گیا زاہد بھی بن گیا ملائکہ کے درمیان رہنے بھی لگ گیا صحت قدس کے رازوں سے بھی واقف ہو گیا زمین سے بھی واقف ہو گیا آسمانوں سے بھی واقف ہو گیا آدم اس کے سامنے اعلان ہوا اس کی فضیلتیں آج گنتے جاؤ چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا اللہ کو اللہ مانا اور اللہ کے بغیر کسی کو لائق سجدہ نہیں مانا نہ سمجھا حتیٰ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آدم جو ہی آنکھیں کھولے فوراً سب سجدے میں گر جائیں جب سب نے سجدہ کیا یہ کھڑا رہا اس سے اللہ نے پوچھا وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تم نے تکبر کیا یا تم کافروں میں سے ہو ہائے ہائے اللہ اکبر سرکار سنتے جائیے حقیقت ہے قرآن کی قرآن کہہ رہا ہے کہ کہا تم نے تکبر کیا یا تم کافروں میں سے ہو اس نے کہا جی میں نے نہیں سجدہ کرنا کیوں اس نے دو وجہ بتائی اس نے کہا ایک تو یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں
اور خود ہی اس نے سوچ لیا کہ میں افضل ہوں، تو پتہ چلا خود ہی سوچ لینا خود ہی قیاس کر لینا یہ سنت ابلیس ہے۔ نہیں، اس وقت ابلیس نہیں بنا تھا، عزازیل تھا۔ اچھا، پھر اس نے کیا کیا؟ اور دوسرا تو ایسا عقیدہ، ایسا پکا ٹھکا مسلمان، اتنا نمازی پرہیزگار مسلمان کہ کہنے لگا اے اللہ تیرے سوا سجدے کے کوئی لائق نہیں ہے، سجدہ صرف تیرے لیے ہے، اگر تو بھی کہے گا نا تو میں یہ شرک نہیں کروں گا۔ کیا اس کا عقیدہ ہے جناب؟ کیا پختہ مسلمان ہے، کیا توحید پرست ہے؟ کہہ رہا ہے تو بھی کہے تو میں تیرے کہنے پر بھی غیر کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ سجدہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، میں نہیں کرتا، تیرے کہنے پہ بھی نہیں کرتا۔ اتنے عبادت گزار خالص مسلمان توحید پرست کو آگے سے جواب ملا، جا میرا حکم نہیں مانتا تو تجھ پر لعنت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سر کر ادھر یا علی، سر کر حیدری، کمال نہیں ہو گیا سرکار؟ اتنی فضیلتوں والے کو اور اتنے پکے مسلمان کو جو آج بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے کہا اچھا مجھے مانا، میرا حکم نہیں مانا، میرے بنائے ہوئے ہادی کو نہیں مانا، میرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کیا، تو جا تجھ پر لعنت ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ جسے خلیفہ بنا دے، ہادی بنا دے، اس کا انکار بندہ اگر کر لے تو چاہے جتنا بڑا مرضی عبادت گزار ہے، تو اب یاد رکھنا علی کی ولایت نہ واجب ہے، نہ علی کی ولایت اوجب ہے، نہ علی کی ولایت سنت ہے، نہ علی کی ولایت سنت موقتہ ہے، نہ علی کی ولایت کوئی مستحب کام ہے، بلکہ علی کی ولایت غدیر میں اترا ہوا اللہ کا حکم ہے، یا مانو یا جا تجھ پر لعنت ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سرکار اللہ اکبر، سرکار سرکار ہاں کوئی سرکار، اس لیے بغیر کسی بحث مباحثے کے تمہیں بتا رہا ہوں، غدیر میں ہے میرے رسول، اگر آپ نے یہ بلغ نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا کوئی فما بلغت رسالہ، آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بس ہمارا تو صرف اتنا سا کام ہے کہ علی کو ولی بنا کر اعلان خلافت کر دیجئے، پھر میرے حکم کو جس نے نہ مانا وہ مجھے مانتا رہے، میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ حیدری یا علی یا علی، ابھی بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا حضور، ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یعنی اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مانتا رہے، لیکن اگر میرے بنائے ہوئے ہادی کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے اوپر قدغن لگائی تو پھر اس کے اوپر لعنت ہے۔ صرف یہی نہیں کہا بلکہ کہا تجھ جیسوں کو بھی، تجھے بھی اور تیرے جیسوں کو بھی میں جہنم میں داخل کروں گا۔ میں تجھے اور تیرے جیسوں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو، یعنی جو اللہ اللہ تو کرتے رہیں گے لیکن ولایت کے منکر ہوں گے، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہے گا اللہ اور وہ ادھر سے کہے گا تجھ پر لعنت ہے۔
سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر، یہ ہوگا سرکار، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور اس بات کو؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور کہ ولایت کتنی اہم ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک تاریخ کا ورق، سرکار تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھوں اور پھر چاہوں گا کہ آیت کا کچھ ترجمہ پیش کروں، لیکن ابھی تو تاریخ کا ایک ورق ہے کہ وہ جو کہا قوم نے، ملت اسلامیہ نے یہ ارشاد فرمایا، ملت جو ہوئی، لاڈلی قوم جو ہوئی، موسیٰ کی قوم سے بھی زیادہ لاڈلی ہے۔ انہوں نے تو صرف ہارون کو مانا نہیں تھا نا، انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے تو حرام قرار دے دیا۔ بڑا فرق ہے حضور، بڑا فرق ہے حضور۔ آخر ملت اسلامیہ نے کیا کہا؟ اس ملت اسلامیہ نے انہوں نے کہا کہ جب صلح حسن ہوئی، ہاں صلح حسن ہوئی، ابھی حسن بادشاہ کے تذکرے گزرے نا، تو کہا اس میں بھی تبصرہ آیا ہوگا کہ صلح حسن ہوئی، صرف اتنا بتا دو اگر اللہ کی اور شیطان کی صلح ہو گئی ہے تو پھر حسن کی بھی اس کے ساتھ ہو گئی ہے۔ سرکار حسن ہے اللہ کا نمائندہ، اب کہاں حسن ابن رسول اللہ اور کہاں ابن عوام؟ سرکار کہاں ابن مسافر؟ کہاں صلح ہو گئی؟ اگر اللہ اور شیطان کی ہو گئی ہے تو پھر یہ صلح بھی ہو گئی ہے، اور اگر اللہ اور شیطان کی آج تک صلح نہیں ہوئی تو پھر یہ بھی صلح نہیں ہے۔ بس اللہ نے بھی مہلت دے دی ابلیس کو، حسن نے بھی دے دی۔ سرکار اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو نا؟ یہی حسن مجتبیٰ مدینہ میں ہیں، اور ادھر حج آ گئی، مسلمانوں کی بنائی ہوئی نئی نئی صلح کے فوراً بعد حج آ گئی۔ اب جب حج آئی تو مسئلہ پڑ گیا۔ مسئلہ کیا پڑ گیا؟ کہ اس نے اپنے خلف، اپنے بیٹے، اپنے پوت، اس کو سرکار امیر حج بنا کے شام سے بھیج دیا۔ ابن شام نے، ابن مسافر نے، ابن عوام نے سرکار بھیج دیا اپنے بیٹے کو۔ نام کیا لوں میں اب اس کا؟ بہتر ہے نہ ہی لوں، بہرحال یزید کو، چلیے یزید کو امیر حج بنا دیا، اور 60,000 حاجی آ گئے حج کرنے۔ سرکار تاریخ کا ایک ورق، آپ کو پتہ ہے نا میں منہ سے اول فول نہیں نکالتا، ٹھیک ہے سرکار، کیونکہ اب میری زندگی ایسی ہے نہیں سرکار، عمر بھی اب ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی چسکے میں زبان، دین کو زبان کا چسکا بنائیں، تو وہ ممکن نہیں ہے اب سرکار اب وہ ہے نہیں ہمارے پاس تو سیدھی سی باتیں ہیں۔ اگر تم سن لو، امیر حج بن گیا یزید، اس کو بھیج دیا گیا، اور جب اسے بھیجا گیا تو پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا کہ حاجیوں نے حج پڑھنے سے انکار کر دیا۔ عجیب ہڑتال ہے بھائی، اللہ کے گھر میں ہڑتال ہو گئی، یہ ہم اللہ کا سجدہ اس کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حرم کے باہر بیٹھ کے ہی شراب پی لیتا ہے۔ ہائے 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 سرکار، ظلم تو دیکھیے دین کے ساتھ، باہر بیٹھ کے شراب پیتا ہے اور حرم میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کے پیچھے 60,000 حاجیوں نے کہا، فوراً اس نے اپنی شام میں کابینہ بلائی کہ اس طرح سے تو یہ بادشاہ مسلمانوں کا بنے گا ہی نہیں،
نا خلف اولاد ہے، وہاں جا کے شراب پینے کی کیا ضرورت تھی جہاں پر مسلح اکٹھے ہوئے تھے؟ وہاں اسے شراب کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب کیا کریں، حاجیوں کو کیسے منایا جائے؟ کہا عمرو بن ناس نے کہا اب کوئی حال نہیں ہے، صرف اتنا حل ہے کہ فوراً خط لکھ، منت سماجت کر، پاؤں پکڑ، اپنے رخسارے پیروں پر رکھ، سر میں خاک ڈال، ہاتھ جوڑ کے محمد کے بیٹے حسن کو خط لکھ کہ مہربانی کر کے مدینہ چھوڑ کے مکہ جائے اور حج پڑھائے۔ ہائے 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 سرکار، ہائے ہائے کہ حج پڑھائے، کہ حج پڑھائے، حج پڑھائے۔ خط پہنچ گیا، وفد پہنچ گیا کہ سرکار یہ مصیبت آن کھڑی ہوئی، اور وفد میں مولوی بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا ابن الرسول، ہم آپ کے نانا کے روزے کے سامنے جا کے ماتم اور سینہ کو بھی کریں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول، جنہیں تم نے جنت کا سردار کہا تھا، ہم نے ان سے درخواست کی کہ امت کو حج پڑھائیں، انہوں نے امت کا حج نہیں کروایا۔ جب رسول کے بیٹے نے یہ سنا تو مسکرائے، کہا تمہیں کس نے کہا کہ میں انکار کر دوں گا؟ ہائے 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 ہائے، اب تمہیں یہاں روکوں گا ایک لمحے کے لیے۔ امام حسن کی 10 سالہ امامت میں فتنے بتا دو کہ تم کون سے 2 فتنے تھے اس امامت میں۔ ہر امام کا آپ کو پتا ہے کہ کیا فتنہ تھا، لیکن آپ حسن مجتبیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ صرف اتنا بتا دو کہ اس امام کے 10 سالہ دور امامت میں وہ کون سے فتنے تھے جس کا امام کو سامنا تھا۔ یہ نہیں فتنہ کہ فوج چھوڑ کے چلی گئی، نہیں، امامت تو ہے نا، تو امامت کے سامنے فتنہ بھی ہے۔ تو میں اب تمہیں زیادہ دیر اس شش و پنج میں نہیں رکھوں گا، بس 2 فتنے تھے امام حسن کے زمانے میں۔ ایک، بنی امیہ نے بادشاہت پر قبضہ کر لیا، اور بنی امیہ اب لگے خزانے لٹانے اور اپنے آپ کو سخی ثابت کرنے لگے، یعنی سخاوت کا مقابلہ، بنی امیہ کی سخاوت، محمد و آل محمد کی سخاوت۔ ہائے ہائے سرکار، ہائے، میں آج آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر، آپ سمجھ رہے ہو نا، سخاوت کا مقابلہ شروع کیا انہوں نے کہ ہم خزانے لٹا کے محمد و آل محمد کو نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہمارے پاس 21 ملکوں کی شاہی ہے، 21 ملکوں کے خزانے ہیں، اور مقابلے میں امام حسن ہیں۔ آپ نے صرف امام حسن کو بس سمجھا جو نہیں، بس جانا جو نہیں رسول کے بیٹے کو، بس خاموش رہے آپ اور بس کہا کہ امام حسن ہیں، نہیں۔ ایک یہ فتنہ، اور دوسرا فتنہ علی کے اس بیٹے کی امامت کے زمانے میں منبر سے علی بادشاہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جا رہا تھا، اور یہ ہے علی کا پگڑی والا پتر، یہ ہے پلیٹھی کا، یہ ہے بڑا، اس پہ واجب ہے علی کی عزت بچانا، ولایت کی توہین نہ ہونے دینا۔ تو تم نے پھر حاصل ہی کیا ہے؟ اگر تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ 10 سال میں امام حسن نے علی پر جو سب و شتم ہو رہا تھا اسے روکا کیسے، اسے ختم کیسے کرایا، اور اس کا اثر کیوں نہیں پبلک میں ہونے دیا، عوام کے ذہنوں پر اس تبرے کا اثر کیوں نہیں ہوا، یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا، تمہیں اپنے امام کی امامت ڈھونڈنی چاہیے تھی۔ تو پہلا فتنہ سخاوت، گو میرا یہ آج موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب تمہیں تشنا نہیں چھوڑوں گا۔ سخاوت کو کیسے توڑ کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ساری تاریخیں اٹھا لیجئے، آپ کو امام حسن کی سخاوت میں بس یہی ملے گا کہ جو کوئی سوال کرتا تھا اسے دے دیتے تھے، یہ نہیں ملے گا کہ کوئی پتھر اٹھایا اسے سونے کا کر دیا، ٹھوکر ماری تو چٹان کو سونے سے کر دیا، ایسا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ یہ مکہ سے مدینے آیا امیر شام، اور اس نے کیا کیا؟ خزانے ساتھ لایا کہ آج میں مدینے والوں کو اتنی سخاوت کروں گا نا کہ یہ بھول جائیں گے، یہ بنی ہاشم کو بھول جائیں گے، اور امام حسن کو بھی بلوا لیا۔ ارے بھائی کیا بتلاؤں آپ کو، بس ادھر لوگ دنیا اکٹھے آگے تشتوں میں پڑے ہوئے، طلائی دینار و درہم، لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں کہ ابھی امیر شام بانٹے گا،
بس ادھر سے امام حسن کو پتہ چلا کہ یہ سخاوت کرنے آیا ہے اور مجھے بھی بلا بھیجا ہے. بس امام حسن مسجد نبوی میں داخل ہوئے. بس داخل ہوتے ہی اپنے چہرے سے اپنے عمامے کو پیچھے ہٹایا, اپنی عبائے رسالت کو درست کیا, بس مسجد میں قدم رکھا, لوگوں کی نظریں اٹھیں, بس نعرے لگنے لگے, ابن رسول آ گئے, ابن رسول آ گئے, ابن رسول آ گئے. ارے دیکھو تو صحیح, حسن تو دیکھو, ارے حسن کو تو دیکھو. بس چیخو پکار شروع ہوئی. حسن ادھر سے داخل ہوئے, ادھر سے باہر نکل گئے, ساری مسجد ساتھ نکل گئی, خزانے پڑے رہے, بادشاہ بیٹھا رہا. سرکار تو امام حسن تو سرکار امام حسن نے بنی امیہ کی سخاوت کو اپنے حسن و جمال سے شکست دی. سمجھ رہے نا, دنیا حسن کے پیچھے لوگ ایک دوسرے سپاہی 1000 سپاہی کھڑا تھا, وہ پیچھے سے بندوں کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے. ارے بھائی ادھر آؤ, سونا لے لو, چاندی لے لو, ارے کپڑے لے لو, یہ لے لو. وہ کہہ رہے ایک دفعہ تو چھوڑ دے, محمد دیکھنے دے. سرکار یہ کیا تھا مجتبیٰ نے. اور دوسرا علی کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی تھیں, حاجی آ گئے 60,000, یہ سب جمعے کے روز سنتے تھے اور آج بھی جمعہ. ممبروں سے جمعے کے جمعے سنتے تھے علی کے خلاف. اب علی کے بیٹے کا اعلان ہو گیا مکہ میں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کی ہڑتال ختم کر دو اور اللہ کو واپس سجدے کرنے شروع کر دو, کیونکہ حکومت عہد کر رہی ہے کہ حکومت کا ولی عہد نماز نہیں پڑھائے گا, بلکہ رسول کا بیٹا, علی کا بیٹا, زہرا کا لال, حسن المجتبیٰ امیر حج مقرر ہو گئے ہیں, اور وہی تم سے نمازیں پڑھائیں گے اور انہی کے پیچھے تم مقتدی بنو گے. لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. پہلا امام ہے جو حالت احرام میں سفید گھوڑے پر سوار ہو کر اترا نہیں, کعبے کے اندر داخل ہوا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر جا کے اترا, اور سیدھا اتر کے کعبے کے دروازے کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا, لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یا معاشر الحجاج, اے گروہ حجاج, جس کے دل میں پتا تھا نا کہ روز گالیاں سن سن کے آ رہے ہیں, اب حسن مجتبیٰ کی امامت دیکھو. کہا او حاجیو, او کعبہ کا طواف کرنے والو, او اللہم لبیک کہہ کر آنے والو, سنو, میں بطور امیر حج رسول کا بیٹا, جنت کے نوجوانوں کا سردار, علی کا لال تم سے مخاطب ہوں اور تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا کہ جس شخص کے دل میں میرے بابا علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی اس کا حج قبول ہو چکا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. حج حج ہوا نہیں ابھی, لیکن رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے جس کے دل میں مجمع سارا تھا گالیاں سننے کا عادی, یہاں کعبے کے کنڈے میں ہاتھ ڈال کے مصطفیٰ کا بیٹا جلال سے کہہ رہا ہے کہ سنو, جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کا حج اللہ قبول کر چکا. نیچے سے کچھ گروہ اٹھے, انہوں نے کہا اے ابن رسول, صرف اتنا بتا دیجئے قرآن مجید میں جو اللہ نے استطاعت کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے جس کی استطاعت ہو وہ میرے گھر کے حج کو آئے, اور اگر وہ نہیں آتا تو علی جو اللہ ہے وہ
انسانوں سے بری ہے، اسے انسانوں کی کوئی توقع نہیں ہے، اسے کوئی انسانوں کی تانگ نہیں ہے، وہ بے شک اس کے گھر نہ آئیں، لیکن جسے استطاعت دی گئی ہے، مالک اے ابن رسول ہم تو استطاعت کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، صرف آپ کے بابا کے محبت کا ثواب ملے گا۔ استطاعت یعنی جو پیسے ہم نے لگائے ہیں حج پر، سفر اختیار کیا، اس کا کوئی ثواب نہیں، ان روپیوں کا صرف آپ کے بابا کی محبت ہی حج کو کامیاب کرا گئی۔ تب رسول کے بیٹے نے کہا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ قرآن مجید میں حج کے لیے اللہ نے جو استطاعت کے لیے کہا ہے اس کا معنی روپے پیسے نہیں ہے، المعنی تو استطاعت الحج ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ہائے داری، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہا استطاعت رسول نے بتلائی ہے، روپیوں کو نہیں کہتے، ورنہ تو سارے غریب اللہ کے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں تو نے دیے ہی نہیں تو ہم گئے بھی نہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، روپے نہیں، استطاعت حج سے مراد ہے علی کی محبت۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس دل میں علی کی محبت ہے تو آؤ آؤ میرے گھر کی زیارت کرو، ورنہ میرے گھر کو نجس نہ کرو۔ اللہ سمجھ رہے نا؟ اللہ اکبر سرکار، اگر ولایت ہے تو آؤ زیارت کو آؤ، اور پھر ولایت لے کے بھی حجر اسود کو وہاں پر مقرر کر دیا چوکیدار کہ جو علی کا نام لے کے بھی آئے اس کے دل کا ایکس رے لے لینا، قیامت میں گواہی دینا سچا تھا یا زبان۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہو نا حضور؟ مجتبیٰ نے کہا لیکن آج تمہیں ایک زبردست بات بھی تو بتانی۔ حاجی حیران کا جس کے دل میں بھی، جس کے ابھی دلیلیں بھی دوں گا، جس کے دل میں میرے بابا علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی، رسول اللہ نے کہا اس کی حج قبول ہو چکی، تو پتہ چلا حج کے لیے اگر علی کی ولایت ہو تو ضرور جانا چاہیے، ورنہ گھر کو نجس کرنے نہیں جانا۔ لیکن کچھ یمنی لوگ اٹھے، ایک قافلہ یمن سے آیا تھا، وہ اٹھا، اس نے مسجد الحرام چھوڑی۔ سرکار بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا ایک چھپا ہوا راز تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، اس نے چھوڑا، ایک گروہ اٹھا یمن کا، یمنی اٹھے۔ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ، حج کا معنی ہے ارادہ۔ اب یاد رکھنا، اور وہ گروہ یمن کا اٹھا اور اس نے مسجد الحرام کو چھوڑ دیا اور اپنے خیام کی طرف گئے، اپنے اونٹ بٹھائے، اندر سے اپنا سامان نکالا، باندھ کے اونٹ پر رکھا اور قافلہ تیاری کرنے لگا۔ ساتھ والے حاجیوں نے کہا کیا ہوا بھائی، حج تو ابھی ہونے میں دن باقی ہیں، تم سامان لے کر کدھر چلے؟ انہوں نے کہا کیوں، تمہیں رسول کے بیٹے پہ یقین نہیں؟ اس نے کہا جس کے دل میں علی کی محبت ہو اللہ ان کی حج قبول کر چکا ہے، تو جب ہماری حج ہو ہی قبول چکی ہے، ہائے ہائے ہائے، یقین تو دیکھو خدا کے لیے، کہا جب حج کہا جب ہو ہی قبول چکی ہے، اب لوگوں نے کوہرام مچا دیا، مسلمانوں کی رگے حمیت پھڑک اٹھی، دوڑے حسن بادشاہ کے خیمے میں جا کے کہنے لگے بادشاہ وہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حاجی یمن کے حاجی بھاگ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول کے بیٹے سے سنا ہے، رسول کے بیٹے سے بھائی علی کی ذکر سنیے، میری طرح ہی بندے ہیں، آئے ہیں مجلس پڑھیں گے، آپ علی کے ذکر کو چھوڑ کر جانتے ہو کون کون دوڑتا ہے علی کا ذکر چھوڑ کر؟ ہاں
انہیں بیٹھنے دیں، ان کے اوپر واجب نہیں علی سننا، صرف ہم پہ پڑھنا ہی واجب ہے۔ وہ تشریف رکھیں گے، سرکار بیٹھ جائیے آرام سے، علی سنیے حضور، بیٹھ گئے ہیں سرکار اور بتائیے، اور دیکھنا ہے تو اور قریب چل کے دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میرے بھائی آ جائیں گے، لیکن اس وقت آپ علی سنیے۔ علی خدا کی ضرورت ہے اور ہم ہیں گنہگار بشر، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں حضور؟ ہماری بھی عزت تب ہے جب ہم علی علی کرتے ہیں۔ ہاں تو جتنا پڑھنا واجب اتنا علی سننا واجب۔ رسول نے کہا تھا علی پڑھنا عبادت، علی سننا عبادت، علی سوچنا عبادت ہے۔ تو جب ہے عبادت تو کرنے دیجئے نا، جب میرا دل کرے گا چھوڑ دوں گا، لیکن اس وقت تو آپ علی سنیے۔ سمجھ رہے نا؟ علی سنیے، کوئی میں پابند تھوڑی ہوں کسی کا، علی سنیے حضور علی۔ یمن کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلے گئے، جانے لگے۔ حسن بادشاہ کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ جی وہ علی کی محبت میں چلے گئے اور کہنے لگے اللہ نے ہمارا حج قبول کر لیا ہے۔ تب حسن مجتبیٰ نے پھر آ کے کعبہ کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا اور کہا ان کا ایک حج تو علی کی محبت سے قبول ہو ہی گیا، لیکن انہیں 90 حج کا ثواب اللہ نے اور دیا، انہوں نے محمد کے بیٹے پر یقین کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ ہاں حضور گزارش پہنچ رہی ہے، کہا اس نے یقین۔ اب یہ وہی شہزادہ کہہ رہا ہے، وہی شہزادہ حسن مجتبیٰ، وہی شہزادہ کہہ رہا ہے جس کے چھوٹے بھائی کی قبر کو یوں دیکھنا 1000 حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ ہائے ہائے سرکار، 1000 حج مقبولہ کا ثواب ہے صرف یوں آنکھ بند کر کے یوں کھولنے کا، پوری زیارت کا نہیں حضور۔ 10 کتابیں حضور کو لمہ سے لے کے شرح ثانی تک آپ کو ہدیہ کر سکتا ہوں، جس میں کہا رسول اللہ کے بیٹے صادق سے پوچھا گیا مولا کیا 90 حج تک اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بیوی کو کہ 90 حج تک حسین کی قبر کو دیکھنے کا ثواب ہے؟ سرکار صادق فرماتے ہیں مفضل لا 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 لا، تم غلط سمجھے، حدیث وہاں رک تھوڑی گئی تھی، راوی رک گیا تھا۔ کہا راوی رک گیا ہے، حدیث نہیں رکی۔ کہا مولا پوری حدیث ہے دری، کہا مولا پوری حدیث کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے؟ تب رسول کے بیٹے نے کہا پوری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کرنے پر، ہر پلک جھپکنے پر اللہ 1000 حج مقبولہ کا ثواب دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، حیدری یا علی، سمجھ رہے نا؟ ہے نا؟ تو سرکار اب ذرا مہلت دو کہ میں نے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ ویسے مجلس تو اب شروع ہوئی، آیت اب آئی، لیکن اب میرے محترم بھائی آ گئے، گلو صاحب تشریف لے آئے، آپ کے پسندیدہ اور پوری قوم کے محقق ہیں، تو وہ آپ کے سامنے اپنی تحقیق رکھیں گے، لیکن فی الحال مجھ حقیر سے تو بس ٹوٹے پھوٹے چند جملے ہی ہے، بس وہ آپ نے سماعت فرما لیے۔ ان کی بھی مہربانی، انہوں نے زحمت کی اور تشریف رکھی، اور کچھ جملے مجھ جیسے حقیر کے بھی سن لیے، ان کی مہربانی ہے بڑی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن سرکار اللہ کہہ رہا ہے، کون اللہ؟ کون اللہ؟ بس اللہ کہہ دینا کافی ہے بھائی، کون اللہ؟ ارے ایسا اللہ جو اپنے کمالوں سے بھی پاک، اس نے قرآن میں کہا سبحان اللہ عما یصفون، تم مجھے سبحان اللہ کہتے ہو، میں اس سے بھی پاک ہوں۔ کہ تم تسبیحاں کرتے ہو، میں تمہاری تسبیحوں سے بلند ہوں، تم نہیں پہنچ سکتے میرے کمالوں کو۔ کون اللہ؟ حسین نے کہا یا غنی بالذات
اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. ایسی توحید کون بتلائے گا سرکار. حسین نے کہا یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. کمال نہیں ہو گیا جناب جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہو، اپنے کمالوں سے بھی بلند ہو، اپنی تسبیحوں سے بلند ہو، وحدانیت اس کی صفت ہو، اور وہ کہے میں غیر ہوں. وہ اپنی صفتوں کا غیر، وہ اپنے ناموں کا غیر، کمالوں والا، وجود رکھتا نہیں، سمتیں رکھتا نہیں، حدود رکھتا نہیں، وجود رکھتا نہیں، دل رکھتا نہیں، فکر و افکار رکھتا نہیں. عین ذات ہے، عین ذات. دل ہے نہیں، دھڑکن ہے نہیں، جذبات ہے نہیں، احساس ہے نہیں، محسوسات ہے نہیں. ارے ایسا اللہ محمد سے محبت کر بیٹھا. ہائے 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 سرکار. سرکار ایسا اللہ محمد سے محبت کر بیٹھا اور اپنے ہی محمد سے کہنے لگا تبارک اسم ربک. اے میرے محبوب، تیرے رب کا اسم برکت والا ہے. رب نہیں، تیرے رب کا اسم. رب نہیں یعنی میں نہیں، میرا ایک اسم ہے. تبارک اسم ربک، تیرے رب کا اسم برکت والا ہے. ذل جلال والاکرام، وہی ذل جلال والاکرام ہے. رب نہیں، تیرے رب کا اسم. ہائے 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 ہائے، تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے. رب نہیں، تیرے رب کا اسم. ہائے 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 سرکار، تیرے رب کا کوئی اسم ہے جو برکت والا بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے. تو ڈھونڈنا تھا نا کہ وہ اللہ کا کون سا اسم ہے جو برکت والا بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے. تو روز پڑھتے ہو اللہ کے بندو، پر عقل شعور سے کام نہیں لیتے. روز علی کی زیارت کرتے ہوئے پڑھتے ہو السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم تجھ پر سلام ہو. ہائے 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 اللہ اکبر، تجھ پر سلام ہو. حیدری یا علی کا تجھ پر سلام ہو. اے اللہ کے اسم رضی آپ پر سلام ہو. اللہ کا اسم برکت والا بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے. تم نے ضرب علی پہ نہیں چلائی، اسم اللہ پر چلا دی. تم نے علی پہ ضرب نہیں چلائی، تم نے اللہ پر، اللہ کی دلیل پر، تم نے اللہ کی توحید پر، تم نے اللہ کی صفت پر، تم نے اللہ کے اسم پر، تم نے اللہ کے بندے پر، تم نے نور میں نور اللہ پر، تم نے وسیع رسول پر ضرب چلا دی. تم نے دین پر ضرب چلا دی، تم نے نماز پر ضرب چلا دی، تم نے خیرات اور زکوٰۃ پر چلا دی، تم نے علم پر ضرب چلا دی. تم نے دین کا چھوڑا کیا ہے یہ ضرب چلا کے؟ وہ کلمہ پڑھنے والوں، کبھی تو غور سے سوچو، کبھی تو سوچو کہ یہ علی کو شہید نہیں کیا گیا، یہ علی کو شہید نہیں کیا گیا، یہ دین ارکان خدا کو ڈھا دیا گیا ہے، ڈھا دیا گیا ہے میرے بھائیوں. بس سنو، علی آج کی رات خاندان اکٹھا ہے،
بس 2 جملے. خاندان اکٹھا ہے، خاندان اکٹھا ہے. اچانک علی نے آنکھیں کھول کے حسین سے پوچھا، حسین، علی ابن الحسین کہاں ہے؟ یعنی سجاد کہاں ہے؟ حسین تڑپ کے بولے، آقا یہ آپ کے پاس ہی تخت کے قریب بیٹھا ہے، کہ اسے اٹھا کر ذرا میرے پاس لاؤ. بس امام حسین نے سرکار سجاد کو اٹھایا، بس قریب کیا. ہر کسی کا ماتھا چومتے تھے علی یا ہاتھ چومتے تھے. جو ہی سجاد کو قریب کیا گیا، امام نے دونوں ہونٹ اپنے سجاد کی آنکھوں پہ رکھ دیے، آنکھوں کو چومنے لگے. کبھی اس آنکھ کا، کبھی اس آنکھ کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس آنکھ کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس آنکھ کا بوسہ لیتے ہیں. اور رو رو کے لوگوں نے کہتے، سرکار امام حسین کہتے، میں نے کہا بابا شہزادے کی آنکھیں کیوں چومتے ہیں آپ، بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بیٹا کیا کروں، اسی نے تو دیکھنا ہے میری بیٹیوں کو سر ننگے. ارے شرابیوں کے درمیان قرآن کی صورتوں کو بے حجاب اسی نے تو دیکھنا ہے. ارے توحید کی دلیلوں کو مخلوق کے درمیان اسی نے تو دیکھنا ہے. یہ کہہ کے پھر آنکھیں چومنے لگے، کہنے لگے سجاد آنکھیں بند ہی رکھنا، علی کے سامنے آنکھیں نہ کھولنا، ورنہ علی کو تیری آنکھوں میں بازار شام نظر آئے گا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ماشاءاللہ معزز سامعین مبین اکرام، زیب منبر ہوں گے ملک پاکستان کی نامور شخصیت، محقق کے دوران مورخ آل محمد، شہنشاہ فضائل و مصائب، پاکستان کا بہت بڑا نام، قبلہ علامہ ملک ثقلین عباس گھلو صاحب، اور ان کے بعد جناب چودھری اصغر عباس شکوال دیگر ذاکر خطاب فرمائیں گے. بعد محمد و آل محمد بلند تر صلوات.